اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جزا اللہ عنا محمد اللہ. لیکچر 33 ہے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے اوپر. جی آواز اینڈ سلائیڈز اوکے ہیں؟ جی پلیز. یس سر. اوکے. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ یہ ایجوکیشن کے اندر بڑا ان کا کی رول ہے، خاص طور پہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس کو، لرنرز کو یہ پرابلمز آتے ہیں کہ انہوں نے کون سا کورس، کون سی ڈگری، کون سے سبجیکٹس کو چوز کرنا ہے، کس انسٹیٹیوٹ کو چوز کرنا ہے، کون سے کیریئر کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے. تو یہاں پہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کا کی رول ہے. اسی طرح ایک بچے کو ایجوکیشنل یا اسٹڈی یا ہوم ورک سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمز آتے ہیں تب بھی اس کو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ٹیچر کی چاہیے ہوتی ہے. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں پہلے ان دونوں کا ڈفرینس. ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہ سر میں نے ایف ایس سی کر لی ہے، میڈیکل کے ساتھ ایف ایس سی میں بایولوجی، فزکس، کیمسٹری میرے سبجیکٹس تھے. اب میں آگے موو کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں، کون سے سبجیکٹ میں، کون سی ڈگری میں، کون سے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لوں. اب آپ دو طرح سے اسی بچے کو ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو دو طرح سے رسپونڈ کریں گے. پہلا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں بیٹا یہ باٹنی میں اگر آپ کر لیتے ہیں، کیمسٹری میں بی ایس کرتے ہیں، فزکس میں کرتے ہیں تو اس کا یہ اسکوپ ہے. اسی طرح اگر آپ ایگریکلچر میں ایڈمیشن لے لیتی ہیں، بی ایس ایگریکلچر میں، تو اس کا یہ ہے. فارمیسی میں چلے جاتے ہیں تو اس کا یہ اسکوپ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یا آپ مطلب اگر انگلش اچھی ہے تو انگلش میں اگر آپ جاتے ہیں تو انگلش کی بھی کافی ساری آگے اسکوپ ہے وغیرہ وغیرہ. اب آپ اس بچے کو نا ہر سبجیکٹ کی یا مختلف سبجیکٹس یا مختلف ڈگریز کے لیے آپ اس کو سب کچھ جو ہے اوپنلی اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے یہ چوز کرنا ہے. آپ اسے مختلف آپشنز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ خود کرے، ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو سوچ کے ڈیسیجن میکنگ خود کرے. یہی بچہ ایک دوسرے ٹیچر کے پاس جاتا ہے یا وہی ٹیچر ڈائریکٹلی بتا دیتا ہے کہ بیٹا آپ بی ایس ایگریکلچر کر لو، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے فٹ رہے گی. تو جو پہلا سینیریو تھا نا، اس کو کہتے ہیں گائیڈنس. گائیڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹور گائیڈز ہوتے ہیں نا، جو وہ کمرے میں بٹھا کے سب کچھ نہیں بتاتے، وہ ساتھ چلتے ہیں، آپ کو بتاتے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسے جانا ہے. وہ پھر آپ نے خود چڑھائی چڑھنی ہے یا کسی بھی کوئی جگہ کو دیکھنا ہے، دائیں بائیں گھومنا پھرنا ہے، تو وہ صرف آپ کو راستہ بتاتا ہے، باقی کام آپ نے خود کرنا ہوتا ہے وہاں جا کے. تو گائیڈنس بیسیکلی یہ ہے کہ کسی انڈیویجول کو سیلف سفیشینٹ بنانا، اس کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے مسائل کا سلوشن خود نکال لے، ٹھیک ہے، اپنے پرابلمس کو خود سولو کر لے. کاؤنسلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اس کے پرابلم کا سلوشن مکمل کمپلیٹلی پرووائڈ کرتے ہیں. جی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ سر میں نے کہا کہ گائیڈنس جو ہے نا ڈائریکشن پرووائڈ کی جاتی ہے. ہاں، ڈائریکشنز دی جاتی ہیں. اس میں ڈیسیجن خود کرتا ہے وہ جو کاؤنسلی ہوتا ہے، جو جس کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ہوپفلی ان دونوں کا ڈفرینس آپ کو کچھ مائنڈ میں بیٹھ گیا ہوگا. اب اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی تو آسانی ہوگی سمجھنے میں. گائیڈنس ایک فرینچ ورڈ گائیڈر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو گائیڈ، ٹو لیڈ، ٹو کنڈکٹ، ٹھیک ہے. لٹرلی گائیڈنس مینس ٹو ڈائریکٹ، ٹو پوائنٹ آؤٹ، ٹو شو دا پاتھ، راستہ دکھانا، ڈائریکشن دینا، کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اے پروسیس آف ہیلپنگ انڈیویجول ٹو انڈرسٹینڈ دیم سیلوز. انڈیویجولس کی اس طرح سے ہیلپ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو، یعنی اپنے پرابلمس کو، اپنی کنڈیشنز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، دیئر ورلڈ اینڈ ٹو میک دیم ایبل ٹو ریزالو دیئر پرابلمس بائی دیئر اون یا بائی دیم سیلوز. تو وہ اپنی سچویشن، سینیریو اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے پرابلمز خود سولو کرنے کے قابل ہو سکیں. یہ جو پروسیس ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ گائیڈنس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے.
کرو اینڈ کرو نے کیا کہا کہ گائیڈنس از اسسٹنس. اب اس نے یہ کہا, وہی ڈیفینیشن وہی ہوگی جو میں نے آپ کو کنسیپٹ دی ہے, بس اس میں صرف کچھ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی نئی. جیسے اس میں دیکھیں, گائیڈنس از اسسٹنس میڈ اویلیبل بائی پرسنلی کوالیفائڈ اینڈ ایڈیکویٹلی ٹرینڈ پرسنل. کوئی ایسا شخص جو پڑھا لکھا ہے, ٹرینڈ ہے, کوالیفائڈ ہے, ایک ایسے شخص کو وہ کیا کرے گا, اسسٹنس دے گا ٹو این انڈیویجول آف اینی ایج ٹو ہیلپ ہم manage his own life activities, to develop his own point of views, make his own decisions, carry his own burdens. ٹھیک ہے, یعنی وہی باتیں ساری کرو نے کہا کہ ایک کوالیفائڈ اور ایک ٹرینڈ انڈیویجول یا پرسن, کسی ایسے شخص کو جس کی کوئی بھی ایج ہو سکتی, اس سے بڑا بھی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنی لائف ایکٹیویٹیز کو, اپنے پوائنٹ آف ویوز کو, اپنے ڈیسیجن کو, اپنے پرابلمز کو خود سولو کرنے کے قابل ہو سکے. اس نے اس کو سچویشن دینی ہے, اسسٹ کرنا ہے بس. اسسٹنس گیون ٹو دا لرنر بائی دا انسٹرکٹر ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ ہز اچیومنٹ ان دا لرننگ. یہ ایجوکیشنل گائیڈنس ہے کہ وہ اسسٹنس جو انسٹرکٹر یعنی ٹیچر یا ایجوکیٹر جو پرووائڈ کرتا ہے بچے کو, تاکہ وہ اپنی جو لرننگ پروسیس ہے یا اچیومنٹس ہیں ان کو, اپنے ٹارگٹس کو جو ہے وہ اچیو کر سکے. Guidance is a program of services intended to help student to acquire the capacity for self-direction or self-guidance. یعنی گائیڈنس ایک ایسا عمل ہے جو سیلف گائیڈنس پہ لے کے آتا ہے ہمارے بچوں کو. ٹھیک ہو گیا جی, ڈیفینیشن کلیئر ہوئی نا؟ ہاں بھائی. یس سر. گائیڈنس از اے کانسیپٹ ایز ویل ایز پروسیس, یعنی ایک کانسیپٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, مطلب ایک نیا تصور بھی تھا, اور اس میں ایک پروسیس بھی ہے کہ گائیڈنس صرف باتوں سے نہیں ہوتی, اس کے باقاعدہ سٹیپس ہوں گے. ٹھیک ہے, ایز اے کانسیپٹ گائیڈنس از کنسرنڈ ود دا آپٹیمل ڈیولپمنٹ آف دا انڈیویجول. یہ تھیوریٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو گائیڈنس کا مطلب, اب جیسے دیکھیں نا, ایک بچہ میرے پاس آتا ہے کہ سر میں مطلب یہ ہے کہ کوئی مجھے ایسا کام, کوئی بزنس بتائیں کہ میں جو ہے نا فیملی کو بھی سپورٹ کر سکوں, آگے پڑھتا بھی رہوں. ٹھیک ہے, اب ایک بچہ میرے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے نا اس کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑی سی مشکلات بھی اگر آتی ہیں تو اس کو وہ مشکلات جھیلنی چاہیے, اس کو تھوڑی سی تکلیف ہونی چاہیے, تاکہ اسے احساس ہوگا کہ بھئی کام یا شروع میں مسائل کیا آتے ہیں. تو یہ پاکستان کے ایک ڈرامہ رائٹر ہیں عرفان, غالباً ان کا نام ہے عرفان افی, آپ میں سے شاید کوئی ان کو جانتا ہو. میں 2 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ نا میں نے گھر میں 2 بچڑے, لاہور میں ان کا گھر ہے, 2 بچڑے اور 20 بکرے پالے گھر میں شہر کے اندر. اور میں جو ہے نا قربانی کے قریب ان کو بیچنے کے لیے جاتا. بچڑے میرے پہلے ہی دن بک گئے, بکرے بیچنے کے لیے میں روزانہ گلی میں بیٹھتا. اپنے پہلے دن اکیلا گیا, بچوں کو کہا, وہ نہیں آئے. دوسرے تیسرے چوتھے دن پھر بچے آ کے میرے ساتھ میرے بکرے سیل کراتے رہے. وہ مطلب یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنز انوائرمنٹ سے نکل کے باہر دھوپ پہ گرمی میں میرے ساتھ بیٹھے رہے. تو میرا مقصد صرف ان کی تربیت کرنا تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا یہ جو کام کوئی بھی کر رہا ہوتا ہے کسی بھی سٹیج پہ, کسی بھی ڈپارٹمنٹ آف لائف میں, تو اس کے لیے کتنی سٹرگل یا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو وہ مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی کہ ہمیں مطلب یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارے نا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں میرا خیال ہے کہ میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی شاید میٹرک میں, کہ وہ چائنا کا ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے بیٹے کو بادشاہت کی ٹریننگ دینے کے لیے اس نے کسی اپنے مذہبی اسکالر کے پاس بھیجا. تو اس نے اس کو جنگل بھیجا 6 مہینے کہ تم نے جو ہے نا جنگل میں پھولوں کو کھلنے کی آواز سننی ہے. تو وہ پہلے گیا, پھر وہ بچہ واپس آ گیا, پھر دوبارہ اس نے اس کو بھیجا کہ ابھی بھی نہیں آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ دوبارہ گیا اور اس کو پھول کو جو کلیوں سے نکلنا ہے نا جی پھول کا, اس نے کہا یہ آواز تم نے سننی ہے, جب یہ سن لینا تو سمجھنے لگ جانا تو واپس آ جانا. تو وہ ایسے ہی ہوا, وہ واپس آ گیا کہ اپنے استاد کے پاس کہ اب میں جو ہے نا وہ پھولوں کے کھلنے کی آواز بھی سن لیتا ہوں, اتنی باریک اور مدھم آواز بھی میں سن لیتا ہوں. انہوں نے کہا اب تم تیار ہو, اب تم بادشاہ بن سکتے ہو. پتہ نہیں آپ میں سے شاید کسی نے پڑھی ہو. اب اس سٹوری کا مقصد کیا تھا, یہ آپٹیمل ڈیولپمنٹ تھی, یعنی جو ایک
ایک پیرنٹس چاہتے ہیں، ایک سوسائٹی چاہتی ہے کہ کس طرح کا باش ہو کہ وہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹے مسئلے کو بھی سنیں، ہر ایک غریب سے غریب اپنے ایک چھوٹے سے چھوٹے سٹیزن کی آواز کو بھی سنیں. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوگی. یہ اس لیے اس کو بھیجا گیا تاکہ اس کو احساس ہو کل کو کہ بھائی یہ آوازیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں جو ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی. تو اس کو کہتے ہیں آپٹیمل ڈیولپمنٹ. یہ آپٹیمل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب پروسیس کیا ہے دوسرے نمبر، یعنی ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا وہ آپٹیمل ڈیولپمنٹ ہے. اب ایک بندہ اپنے بارے میں کتنا کچھ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کی اسٹرینتھ ویکنیسز جو ہیں، یہ سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ پروسیس ہوگا. ٹھیک ہے، تو سیلف انڈرسٹینڈنگ یا سیلف ڈائریکشن، اپنے پرابلمس کو اپنی ترتیب کے ساتھ حل کرنے کی کوشش جو ہے. تو گائیڈنس از اے پروسیس آف ہیلپنگ انڈیویجول ٹو انڈرسٹینڈ دیم سیلوز اینڈ دیئر ورلڈ. اٹ از اسسٹنس ٹو دا انڈیویجول ان دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ ریدر دین اے ڈائریکشن آف دیٹ ڈیولپمنٹ. یہ ٹھیک ہے اسسٹنس ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول کو کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ خود کرے. تو گائیڈنس کے فادر فرینک پرسن ہے. سب سے پہلے ایجوکیشنل گائیڈنس پروگرام 1905 میں 1905 میں سٹارٹ ہوا. ہارٹ آف گائیڈنس از کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے، گائیڈنس کا ہارٹ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کاؤنسلنگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سر اس سینٹینس کا کیا مطلب ہے؟ ہرٹ آف گائیڈنس از کاؤنسلنگ. ہارٹ آف گائیڈنس از کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی میں سٹیپس پڑھاؤں گا اور کاؤنسلنگ بھی پڑھاؤں گا کہ ہم کہہ لینا کہ ایک کی ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے. کاؤنسلنگ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اسسٹنس. تو ایک کی ایلیمنٹ جو ہے نا، ایک کی ایلیمنٹ یہاں پہ جو ہے یہ ہارٹ آف گائیڈنس کس کاؤنسلنگ سے مراد کہ اس کا کی ایلیمنٹ کیا چیز ہے؟ یہ کاؤنسلنگ ہے. گائیڈنس کا کی ایلیمنٹ یعنی جتنے بھی ہم ایلیمنٹس پڑھیں گے کون کون سی چیزیں ان میں موسٹ امپورٹنٹ چیز کاؤنسلنگ ہے. کاؤنسلنگ اسسٹنس کو کہتے ہیں. ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کو. فوکل پوائنٹ آف ایجوکیشنل گائیڈنس از پیپل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، یعنی ایجوکیشنل گائیڈنس کا پرپز کیا ہوتا ہے یا سینٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے پیپل ڈیولپمنٹ، بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بعد ہے جی امپورٹنس آف گائیڈنس. اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے کہ ایڈجسٹمنٹ ان لائف. گائیڈنس کیا کرتی ہے؟ بچوں کو اس کی لائف میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کسی بھی سچویشن یا سینیریو میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ کسی سے گائیڈنس لے کے وہاں پہ رہ سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، کوئی آرٹ یا اسکل سیکھ سکتا ہے. دوسرا ہے سلیکشن آف چوائسیز. اب اس نے کون سی ڈگری کون سا پروگرام چوز کرنا ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ سلیکشن آف چوائسیز. کہ وہ کسی کورس کو، کسی گریڈ کو، سلائیڈ کسی کو شو ہو رہی ہے؟ نہیں سر. جی سر ہو رہی ہے. سر ابھی ہو رہی ہے. اچھا چلو. اچھا ہم بات کر رہے تھے کس چیز کی؟ سلیکشن آف چوائسیز کی. ٹھیک ہے، کہ اب بچے کو جو مختلف چوائسیز ہیں، یعنی کسی کورس یا گریڈ میں کوئی بچے نے ایڈمیشن لینا ہے تو ان چوائسیز کے اندر، ٹھیک ہے، کسی گروپ سبجیکٹ یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے وہ چوز کرنا ہے تو اس کے لیے وہ گائیڈنس لیتا ہے. سلوشن آف پرابلمز، یہ پرسنل، سوشل، ایجوکیشنل، کیریئر ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو ان پرابلمز کے سلوشن بھی گائیڈنس کے تھرو بچے کو مل جاتے ہیں. گروتھ آف انڈیویجولز ان سیلف ڈائریکشن، بچے کی اپنی ڈائریکشن میں یعنی جس سمت میں وہ جانا چاہتا ہے اس سمت میں اس کی گروتھ، اس کو آگے بڑھنے کے مواقع گائیڈنس کے تھرو ملتے ہیں. اسسٹ دا انڈیویجول ٹو بیکم ایڈجسٹڈ، یہ پہلا والا پوائنٹ دوبارہ آ گیا کہ اپنے ہر طرح کی سچویشن میں خود کو ایڈجسٹ کر سکے بچہ. یہ گائیڈنس تمام طرح کے بچوں کو، جتنی بھی طرح کے انڈیویجولز ہوتے ہیں تمام طرح کے بچوں کو ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے. گائیڈنس از پریونٹیو اورینٹیشن. اب پریونٹیو اورینٹیشن سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی غلط چیز سے ہمیں روکتی ہے گائیڈنس. ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط ایکٹ ہے، کوئی امورل ایکٹ ہے، کوئی رانگ ڈوئنگز ہیں تو ان سے گائیڈنس ہمیں پریونشن سکھاتی، سمجھاتی ہے کہ یہ صاف ظاہر ایک ٹیچر جب جاتا ہے کہ جی اس انسٹیٹیوٹ میں جاؤں یا اس میں جاؤں، اس میں یہ مسئلے ہیں، اس میں یہ مسئلے ہیں،
تو جہاں پہ مسائل زیادہ ہوں گے وہاں پہ کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. تو اس طرح سے ہمیں پریونشن ملی. اٹ فوکس آن اٹینشن آن دا انڈیویجولز اینڈ ناٹ دا پرابلم. اس کا فوکس انڈیویجولز اور ان کی ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے، پرابلمس پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انڈیویجولز کو پرابلمس کے سالو کرنے کے قابل بنانے پہ. اس لیے ہم کہتے ہیں اٹ لیڈس ٹو سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف ڈائریکشن. یہ سیلف ڈیولپمنٹ اور سیلف ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتی ہے. اب اس کے پرنسپلز ہیں گائیڈنس کے. جی سر گائیڈنس انڈیویجولی بھی آتی ہے یا گروپ میں بھی یہ ابھی ٹائپس دیا اس کی جا سکتا؟ پڑھتے ہیں، اس کی ٹائپس پڑھیں گے ابھی. اچھا، کرو اینڈ کرو جس کی ڈیفینیشن ابھی ہم نے دیکھی ہے، اس نے 14 پرنسپلز دیے. یہ گروپ بھی ہوتی ہے، انڈیویجول بھی ہوتی ہے، ابھی پڑھتے ہیں. 14 سگنیفیکنٹ پرنسپلز دیے. ٹھیک ہے، گائیڈنس کے. کس نے؟ کرو اینڈ کرو نے. ٹھیک ہو گیا. تو ان میں سب سے پہلا ہے جی کہ گائیڈنس از کنسرنڈ ود دا ہول انڈیویجول. یعنی اس میں ہم صرف ایک ایریا آف لائف کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہیں کریں گے، بلکہ گائیڈنس کیا کرے گی؟ اس کے تمام ایریاز آف لائف پہ فوکس کرنے والی چیز کا نام ہے. مثال کے طور پر اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ، مورل ڈیولپمنٹ. یہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں تمام ان ٹائپس کو ایکسپلین کیا ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر. گائیڈنس از اے کنٹینیوس پروسیس. گائیڈنس بچے کو کسی ایک اسپیسیفک اسٹیج آف لائف پہ نہیں چاہیے ہوتی. اس کو چائلڈہڈ سے لے کر پیوبرٹی تک، اولڈ ایج تک، ہر ایک ایونٹ آف لائف میں اس کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. یہ کنٹینیوس ہے. گائیڈنس از فار آل انڈیویجولز. یہ تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہے. یہ کسی ویک یا ان اسٹوڈنٹ کے لیے جن کو کوئی پرابلمز ہوتے ہیں نہیں ہوتی، بلکہ تمام کے لیے. اب جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپل ان سے سورسز سے کیسے اسٹڈی کریں، کیسے نالج کو میکسیمائز کریں. اب ان کے یہ پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کمزور بچوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. گائیڈنس از بیسڈ آن انڈیویجول ڈفرینسز. ہاں، یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس کی جون سی نیڈز ہیں، جون سا پرابلم ہے، اس کو اکارڈنگلی جو ہے وہ گائیڈنس دی جاتی ہے. اس لیے ہر ایک شخص کی ایبلٹیز، انٹرسٹ اور نیڈز یا پرابلمز یونیک ہیں، تو گائیڈنس بھی ہر ایک انڈیویجول کے لیے الگ الگ دی جاتی ہے. جس طرح مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی نیڈز ہیں. گائیڈنس از سیلف انڈرسٹینڈنگ. یہ جو اس کی ڈیفینیشن ہم نے بات کی کہ یہ کسی شخص کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز مطلب یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے گائیڈنس بڑا کی رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اٹ پروموٹس سیلف ڈائریکشن. اپنی ایک سمت ہوتی ہے، اپنا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، تو یہ کسی شخص کو اپنے ڈیسیجن خود کرنے کے قابل بناتی ہے. گائیڈنس از ایجوکیشنل ان نیچر. اب دیکھیں نا، ایجوکیشن کیا چیز ہے؟ بچے کے اندر نالج، سکلز، ویلیوز، ڈیسیجن میکنگ پاور، یہ چیزیں ڈیولپ کرتی ہے ایجوکیشن. تو گائیڈنس کا بھی یہی کام ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، کرو اینڈ کرو کہتے ہیں کہ گائیڈنس یہ ایجوکیشنل ان نیچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں جو ہم بچے کو وہ کر رہے تھے. اسکیفولڈنگ کا کانسیپٹ کیا ہوگا بھائی؟ ہاں جی، ٹو پرووائڈ ٹیمپرری سپورٹ. ٹیمپریری سپورٹ اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ خود پھر اس قابل ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ ایک مطلب ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے نا، اسکیفولڈنگ. تو یہ گائیڈنس بھی ویسا ہی ایک عمل ہے. اٹ از کوآپریٹو پروسیس. اس میں ٹیچر، اسٹوڈنٹس، کاؤنسلر سارے لوگ مل کے اس میں کام کرتے ہیں. تو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ کوآپریٹو پروسیس ہے. اچھا، گائیڈنس از پریونٹیو اینڈ ڈیولپمنٹل. ابھی ہم نے کہا کہ گائیڈنس جو ہے پریونشن بھی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہے. پریونشن کسی رانگ ڈوئنگ کی طرف، امورل چیز کی طرف، یا اس سے بچنے کی کوشش ہوگی. ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹل سے مراد یہ ہے کہ بچے کے اندر ایبلٹی یا گروتھ ہے اس کی. ٹھیک ہے. تاکہ فیوچر میں کوئی پرابلم ہے تو وہ خود سولو کر لے. گائیڈنس فکس نہیں ہوتی، فلیکسیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک بچے کی، ہر ایک انوائرمنٹ کی نیڈز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو اکارڈنگلی یہ چینج ہوتی ہے. گائیڈنس از بیسڈ آن ایکوریٹ انفارمیشن. یہ گائیڈنس ہم کب دیتے ہیں؟ جب ساری چیزیں ہمارے پاس کلیئر ہوں. اب ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس آیا کہ میں ایسے آرمی کا ٹیسٹ دے کے آیا ہوں، میرا ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے، اب فردر مجھے گائیڈ کریں. اب اس کے گھر والوں نے کہا یار اس کو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، انٹرویو کی تیاری کروائیں. تو میں نے اسے پوچھا آپ کو رزلٹ ملا تھا؟ کہتے ہیں ہاں ملا تھا. اب
میں اس کو میں نے کوئی سفارش بھی ڈھونڈی کہ چلیں کوئی اگر کہیں پہ اس کا کوئی حساب کتاب بنتا ہے. پھر میں نے دوبارہ اس سے پوچھا, میں کہ یار آپ کو کنفرم ہے آپ کا ٹیسٹ پاس ہوا تھا, کوئی سلپ دی تھی انہوں نے؟ کہتے ٹیسٹ تو میرا فیل ہو گیا تھا. اب میں کہ یار آپ کو 2-3 دفعہ میں نے پوچھا ہے, 2-3 دن ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے تھے کہ میرا ٹیسٹ پاس ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گائیڈنس اس وقت آپ دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس انفارمیشن ایکوریٹ. اب اس کو میں کیا گائیڈ کرتا کہ جی آپ نے انٹرویو دینا ہے نہیں دینا یا کیسے دینا ہے جس کا ٹیسٹ ہی کوالیفائی نہیں تھا. تو گائیڈنس رسپیکٹ انڈیویجول ڈگنیٹی. اب دیکھیں نا, ہر ایک شخص کی رسپیکٹ ہے, کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک کے ایشوز جو ہے وہ پرسنل بھی ہو سکتے ہیں, تو اس میں ڈگنیٹی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کی جاتی. گائیڈنس ہیلپس ان سوشل ایڈجسٹمنٹ. تو ایک سوسائٹی میں جو بچے نے جس جگہ رہنا ہوتا ہے تو اس کی سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی گائیڈنس اس کو پریپیئر کرتی ہے. گائیڈنس از اسپیشلائز سروس, ٹھیک ہے, تو اس میں ٹرینڈ اور کوالیفائڈ انڈیویجول ہوتے ہیں, یہ ڈیفینیشن میں بھی ہم نے دیکھا. تو یہ 14 پرنسپل جو ہے گائیڈنس کے, یہ ہمیں دیے کس نے؟ یہ ہمیں دیے ہیں جی کرو اینڈ کرو نے, ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ہے جی سٹیپس فار گائیڈنس. گائیڈنس میں سٹیپس کتنے ہوتے ہیں؟ اٹینشن, ایکسپلوریشن, گول سیٹنگ, انٹرونشن اینڈ فائنلائزیشن. 5 سٹیپس ہوتے ہیں. اٹینڈنگ سے مراد کیریئر کونسلنگ سیمینار ہوتے ہیں, آپ نے اکثر نام سنا ہوگا کہ جی اب اس پروگرام کو کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. آج کل جو ہے ویبینار ہو رہے ہیں ان کے, یہ جو فری لانسنگ کرواتے ہیں تو وہ ایک لیکچر میں بہت خواب دکھاتے ہیں, پھر لوگ رجسٹریشنز کروا لیتے ہیں اور پھر صاحب ذرا 100 میں سے 2-4 لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں اور کنسسٹنٹ ہوتے ہیں تو ان کا کام تو چل پڑتا ہے. باقی لوگ پھر جو ہے نا وہ انیشیل سٹیجز پہ ہمت تھا. اٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گائیڈنس پروگرام کو کوئی انڈیویجول جوائن کر رہا ہے, یہ اس کی اٹینڈنگ ہے. ایکسپلورنگ, اب نمبر 2 اس کے پرابلمز کیا ہیں, اس کے پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, اس کا پرابلم کیا ہے, ٹھیک ہے. کوئی اس کو کیریئر کے لیے چاہیے, ایجوکیشنل معاملات کے لیے, کوئی پرسنل میٹرز ہیں, کوئی سوشل یا ریلیجیس یا کوئی مورل ایشوز ہیں, تو جون سا ایشو جس طرح کا ہوگا اس کو ایکسپلور کرنا. پھر ایک گول سیٹنگ, کسی بھی پرابلم کے کاز کو انڈرسٹینڈ کرنا, کرنٹ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا, ریزنز تلاش کرنا کہ یہ پرابلم کیوں کیسے آیا ہوگا, ٹھیک ہے. پھر انٹرونشن, یہاں پہ ہے ڈیسیجن میکنگ کرنا کہ اس پرابلم کو اب کیسے سولو کرے گا, بچہ ہی کرے گا صاحب ذرا یہ ڈیسیجن. تو فائنلائزنگ, ایڈیشنل اسسٹنس, آلٹرنیٹیو سلیکشن, یہاں پہ کہ بھی یہ آپ کو آپشن 1 ٹھیک ہے بیسٹ ہے, اور بھی آپ کے پاس آپشن ہو سکتے ہیں, آپ ان کو بھی سیکنڈ, تھرڈ, ABCD پلان یا ABCD آپشن کے طور پر آپ ان کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں. تو گائیڈنس کے 5 سٹیپس ہوتے ہیں: اٹینڈنگ, ایکسپلورنگ, گول سیٹنگ, انٹرونشن اینڈ فائنلائزنگ. اب ہے جی آپ سوال پوچھ رہی تھی گائیڈنس جی سر یہ جو سٹیپس ہے یہ پرابلم سولونگ کے سٹیپس لائک ہے نا؟ ہاں جی, یہ گائیڈنس اسی کے. طرح, ہاں جی بالکل ان سے ملتے جلتے ہیں. بس اس میں وہ جو ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, سپوز نہیں کرتے چیزوں کو ہم, کیونکہ ہر ایک کو اس کے پرابلمس کا پتہ ہوتا ہے تو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے. اب ہے ٹائپس آف گائیڈنس میں میرا بھی کوشچن ہے جی جی کہ یہ جو گائیڈنس والا ٹاپک ہے تو اس میں ورسز کاؤنسلنگ, ان میں کیا فرق ہے جی؟ یہ میرا خیال ہے یہ آپ اپوزٹ استعمال ہوتے ہیں کسی ٹاپک میں, یعنی کہ اگر پوچھا جائے کہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ میں کیا فرق ہے, آپ اس نے میں کس ٹائم کچھ سر تھوڑا سا کلاس ڈفرینس جوائن کی ہے. ہے؟ اچھا, کلاس میں نے آغاز 8:20 بعد. چلیں اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, پھر تھوڑا سا ویٹ کریں. میں نے شروع میں بتایا ابھی کاؤنسلنگ پڑھیں گے سر, ٹھیک ہے. شروع میں نے ڈفرینس بتایا تھا ایگزامپل سے, ابھی پھر بتاتے ہیں. اچھا اب دیکھیں ٹائپس. سب سے پہلے ہے ایجوکیشنل گائیڈنس. اب بچے نے کوئی کس کورس کو جوائن کرنا ہے, بچے نے کسی کیریئر کو جوائن کرنا ہے, بچے نے کوئی سبجیکٹ چوز کرنے ہیں, کوئی ڈگری یا
پروگرام چوز کرنا ہے تو اس کے لیے جو گائیڈنس دی جاتی ہے اس کو ایجوکیشنل گائیڈنس کہا جاتا ہے. گائیڈنس فار ایکیڈیمک ورک، ہوم ورک کے لیے، ریسرچ کے لیے، ٹھیک ہے، کسی پرابلمس کو، ایجوکیشنل پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، کسی کورس کے سلیکشن کے لیے. دوسرے نمبر پہ ہے ووکیشنل گائیڈنس. ووکیشنل ہے جاب یا پروفیشن سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کسی کیریئر سے ریلیٹڈ، جب آپ مطلب یہ یہاں پہ کیریئر کا مطلب ہے کیریئر ایجوکیشن. تو صاف ذرا ہم مثال کے طور پر میں جی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو وہ ایف اے کر کے ڈاکٹر نہیں بنے گا، اس کو ایف ایس سی پری میڈیکل کرنا پڑے گی. تو یہاں پہ یہ کیریئر ایجوکیشن مراد ہوگی. ووکیشنل گائیڈنس میں اب ایک شخص، ایک بچہ کسی ووکیشن یا پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو اس کو گائیڈنس دی جائے گی، اس کی نیڈز کو، اس کی انٹرسٹ کو، اس کے پوٹینشیل یا ایبلٹیز کو، ٹھیک ہے، اس کے پرسنالٹی ٹریٹس کو، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میچ کیا جائے گا اس جاب کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا پھر اس پہ جو گائیڈنس اس بچے کو دی جائے گی، ہاں یہ پرابلمز، یہ چیلنجز آپ کو آ سکتے ہیں، یہ اس ڈپارٹمنٹ یا اس عہدے کی اسٹرینتھ ہیں، یا اس سبجیکٹ کی اسٹرینتھ ہیں، یہ ویکنیسز ہیں. تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ کر پائیں تو آپ کو ضرور جوائن کرنا چاہیے یہ. پھر ہے پرسنل گائیڈنس. ہر ایک شخص کے نا کو بیہیویئر پرابلم ہو سکتے ہیں، سیلف اسٹیم یعنی لو سیلف اسٹیم ہو سکتی ہے کہ میرا تو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، احساس کمتری ہو سکتی ہے. تو انڈیویجولز کو ان کے ایموشنز، ان کے پرابلمز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو پھر گائیڈنس دی جاتی ہے، اس گائیڈنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرسنل گائیڈنس بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایموشنز کو، اسی طرح پرابلمز یعنی پرسنل پرابلمز کے لیے تو جو گائیڈنس دی جاتی ہے اس کو پرسنل گائیڈنس کہا جاتا ہے. تو اس میں ہیلدی ہیبٹس، سیلف اویئرنیس، پرسنل ایڈجسٹمنٹ، ان چیزوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ بچے کا تھوڑا سا انوائرمنٹ چینج ہو اور وہ اس قابل ہو سکے کہ اپنے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرے. پھر ہے سوشل گائیڈنس. اب سوشل گائیڈنس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک انڈیویجول جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کمیونٹی یا سوسائٹی کا پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب سوسائٹی میں رہنے کے لیے اس کو چاہیے انٹر پرسنل سکلز، انٹرا پرسنل اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے، انٹر پرسنل دوسرے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، ان کے ساتھ غمی خوشی، صبح دوپہر شام، جو دوسرے لین دین معاملات، ساری چیزیں دیکھنے کے لیے جو سکلز ہوتی ہیں ان کو انٹر پرسنل سکلز کہا جاتا ہے. تو اس میں بچے کے اندر ہم نے مینرز کو، سوشل سکلز کو، ریلیشن شپ کو، رسپانسبل بیہیویئر، یہ چیزیں ہم نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو اس کو گائیڈنس دی جاتی ہے یہ سوشل گائیڈنس کہلاتی ہے. یہ سوشل ڈیولپمنٹ جیسے تھی یہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ 4 بیسک ہیں ایز اے سروس. جب ہم اس کو ایز اے سروس لیتے ہیں گائیڈنس کو تو ہمارے پاس یہ 4 بیسک ٹائپس آتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں، ان میں سے کچھ یہاں پہ مورل گائیڈنس، ٹھیک ہے، رائٹس اینڈ رانگ ڈوئنگس، ٹھیک ہے، یعنی ایکسیپٹیبل اینڈ ان ایکسیپٹیبل جو ہمارے بیہیویئرز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو گائیڈنس دی جائے گی وہ مورل گائیڈنس ہے. ایک ہوتی ہے ووکیشنل گائیڈنس کہ آپ نے اپنا کاروبار کون سا کیسے چوز کرنا ہے. ایک ہوتی ہے ایووکیشنل گائیڈنس. ایووکیشنل گائیڈنس یہ ہے کہ فارغ وقت میں ایک بچے کو کیا کرنا چاہیے وہ اپنے کسی ٹیچر سے آ کے پوچھتا ہے، تو یہ ایووکیشنل گائیڈنس ہے. ہیلتھ گائیڈنس، ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے، ٹھیک ہے، پریونٹیو میجرز کے لیے، ٹھیک ہے، مثال کے کوئی ڈیزیز یا اس طرح کوئی پرابلم، ایپیڈیمک آ جاتا ہے، پینڈیمک کوئی ڈیزیز آ رہی ہے، تو اس وقت وہ جو گائیڈنس لے گا کہ میں اس سے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکوں، یہ ہیلتھ گائیڈنس ہے. پھر ہے انڈیویجول گائیڈنس. ہر ایک بندے کو الگ الگ جو ہے نا اس کے پرابلم کو سننا اور اس کو اسسٹ کرنا، یہ انڈیویجول گائیڈنس ہے. گروپ گائیڈنس جیسے ہم کلاس کے اندر گروپ گائیڈنس کو یوز کرتے ہیں، جو کہ ہم 30 35 یا 40 بچوں کی کلاس کو لے کے جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم گروپ گائیڈنس ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں مور دین ون انڈیویجول سیم ٹائم میں ووکیشنل، پرسنل، ایجوکیشنل، کیریئر، مطلب یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ان کے پرابلمس کو سنا اور ایڈریس کیا جاتا ہے ایک ساتھ. تو اس میں نیڈ اسیسمنٹ کر لی جاتی ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. پھر ڈٹرمننگ گروپ دیکھ لیا جاتا ہے کہ جی گروپ سائز کتنا ہے اور ہم کیا سب کے مسائل ایک جیسے ہیں. پھر ممبر سلیکشن اینڈ رول اسپیسیفیکیشن. تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ ہم جہاں پہ آپ کے پاس ڈائیورسٹی ہے تو پرابلم ویری کر سکتے ہیں، تو آپ نے سلیکشن کرنی ہے اسپیسیفک ممبرس کی
کہ اس گروپ کو یہ ٹرین کرے گا یا اسسٹ کرے گا. پھر اورینٹیشن ہے, ان کو ٹریننگ دینا ہے. مانیٹرنگ آف ایکٹیویٹیز ہے, پھر ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا, دیکھ بھال کرنا کہ کس طرح مختلف بچے جو کلاس میں اینکرنگ کا رول پلے کر رہے ہیں باقی بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں تو وہ کیا صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. امریکن پرسنل اینڈ گائیڈنس ایسوسیشن APGA امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک گائیڈنس ایسوسیشن ہے. اسٹارٹل, ہاپوک اینڈ فارسٹر نے آکوپیشنل انفارمیشن یعنی کیریئر گائیڈنس کے اوپر جو ہے نا وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اب ہے جی ایجوکیشنل گائیڈنس, اگلی ہماری ٹرم ایجوکیشنل سر گائیڈنس. جی سر یہ پرسنل گائیڈنس اور انڈیویجول گائیڈنس ہے کیا پرسنل ویسے گائیڈنس تو یہ آپ ہے کہ آپ کو کوئی ڈفرینٹ ایموشنل پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے یا آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول یا ایموشنز کو مینیج کرنے کے لیے میں کچھ اسسٹ کرتا ہوں, ہیلپ کرتا ہوں, تو یہ آپ کی پرسنل گائیڈنس ہوگی. اب فرض کریں گے 4-5 لوگ ہیں, ان سب کے یہی پرابلمز ہیں اور ہم اس کو ایز اے گروپ جو ہے نا وہ ان کے پرابلم سولو کر کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب یہ پرسنل نہیں ہوگی. تو یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ انڈیویجول اور پرسنل پرابلم سیم ہو, ٹھیک ہے. تو پرسنل پرابلم 2-3 بچوں کے سملر ہو سکتے ہیں, ہم ان کو سملر وے میں گائیڈ کریں گے. انڈیویجول کا مطلب الگ الگ, ٹھیک ہے. جی سر آگے ہے ایجوکیشنل گائیڈنس. جی ایجوکیشنل گائیڈنس, اب جی وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ اسٹوڈنٹس کے اکیڈیمک سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمز ہیں, جتنے بھی چیلنجز ہیں, اس میں جو گائیڈنس دی جاتی ہے نا اس کو ایجوکیشنل گائیڈنس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں مطلب یہ کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایز اے گائیڈنس جو ہے نا وہ بچوں کو اسسٹ ایز اے گائیڈ بچوں کو اسسٹ کر سکتے ہیں. ان کے لیسن اس میں ہوم ورک کے اندر ان کے کوئی ریسرچ ہے اس کے اندر. اچھا, اسی طرح بچے کو اپنے ٹائم کے مینجمنٹ میں, بچے کو جو ایجوکیشنل کوئی پرابلمز ہیں ان کے سلوشن میں, ٹھیک ہے. تو ہم ان جو بھی بچوں کو ان کی نیڈ, انٹرسٹ, ایبلٹیز کے اکارڈنگ کسی سبجیکٹ کے اندر کسی ٹیچر سے, ٹھیک ہے, کسی پرابلم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ان کو چیلنجز آ رہے ہیں تو ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہوں گے. ایجوکیشنل گائیڈنس از اے سسٹمیٹک ہیلپ, ٹھیک ہے, باقاعدہ ہیلپ ہوگی گیون ٹو اسٹوڈنٹس, بچوں کو دی جاتی ہے. کب؟ ٹو پلان, چوز اینڈ ایڈجسٹ دیئر ایجوکیشنل پاتھ, ٹھیک ہے, کہ وہ پلان بھی خود کریں, چوز بھی خود کریں اور اپنے آپ کو وہاں پہ پھر خود فٹ کریں, ایڈجسٹ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ بچے افیکٹولی اسٹڈی کر سکیں, سبجیکٹ سوٹیبل اپنے لیے چوز کر سکیں, ٹھیک ہے, اپنی صلاحیتوں, نیڈز اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو بھی کوئی پروگرام ہے, ٹھیک ہے, وہ چوز کر سکیں تاکہ فیوچر میں سکسیزفل رہیں. تو یہ ایجوکیشنل گائیڈنس ہے. اس سے بچے کی انٹلیکچوئل اور ایکڈیمک گروتھ ہوتی ہے اور تمام لرننگ اپرچونٹیز کو بچہ یوز کرتا ہے. گائیڈنس ایک ایجوکیشنل سروس ہے بیسیکلی, جس میں بچے کو ہیلپ کی جاتی ہے کہ وہ کیا کرے, اپنے اسکول ایک ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے یا ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جس میں بچے کو مکمل گائیڈ کیا جاتا ہے مختلف سبجیکٹس کے تھرو. تو کمپوننٹ کون کون سے ہیں؟ ایکڈیمک کاؤنسلنگ کی جاتی ہے بچے کی, یعنی مطلب اسٹڈیز میں اس کی امپرومنٹ لانے کے لیے, اسٹڈی سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے, ریڈنگ سکل, رائٹنگ سکل, کمیونیکیشن سکل کوئی بھی ہو سکتی ہے. ٹائم ٹیبلنگ, اپنے ٹائم کو بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ اس نے اپنا ٹائم کو مینیج کیسے کرنا ہے. نوٹ ٹیکنگ, کسی چیز کو آبزرو کر کے اس کو ریکارڈ کیسے کرنا ہے. اور ایگزامینیشن میں امتحان کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, پیپر کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں ایجوکیشنل گائیڈنس کے. اچھا, اس کے بعد جو ہے آگے ہے ریلیشن بٹوین ایجوکیشن اینڈ گائیڈنس. اب آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کیا ریلیشن ہوگا ایجوکیشن اور گائیڈنس کا. جی شاباش, بڑا آسان سا ٹاپک ہے یہ. ایجوکیشن اور گائیڈنس کا آپس میں کیا لنک بنتا ہے؟ سر گائیڈنس اسسٹ کرے گی اور ایجوکیشن میں اس میں ڈیولپمنٹ آئے گی اس کی گائیڈنس کی مدد سے اس میں. اور
एजुकेशन में वो लर्न करेगा अब ड्यू टू द गाइडेंस, और गाइडेंस उसको असिस्ट कर रहा होगा। और सर कोई? मैं बताऊं सर? जी जी बताएं। करियर सिलेक्शन के लिए सर असल में एजुकेशन जो है सर टू लीड द चाइल्ड है, और इन स्पेसिफिक जो है या मल्टीपल जो है उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से है, लर्निंग स्टाइल्स पे अगर उनको अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल इंटेलिजेंस उनको गाइड किया जाए तो यही एजुकेशन होती है, वो चाहे वो फॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। सर जी मोस्ट सर, इम्पोर्टेंट जो है ना अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स या लर्निंग गोल्स। सही बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चे की प्रोग्रेस उसके लर्निंग गोल्स होंगे। तो स्कूलिंग आपकी जितनी भी है ना, स्कूल में जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सारे की सारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। ये एंड पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्कूल की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ गाइडेंस में और काउंसलिंग में आएंगी। तो अब देखें, गाइडेंस बच्चों को पर्सनल चेंजेस, ठीक है, यानी जिस तरह के चेंज वो चाहते हैं, मतलब जिस तरह की ग्रोथ अपनी वो चाहते हैं, वो डेवलप करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ उनको स्टडी मेथड्स, कौन से मेथड से बच्चों को पढ़ना चाहिए। जैसे आप ऐसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर सब्जेक्टिव पेपर है, उसको कैसे अटैम्प्ट करें, ऑब्जेक्टिव कहाँ से तैयारी करें। स्टडी मेथड चूज़ करने के लिए गाइडेंस हेल्प देती है। बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन के साथ साथ सोशल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। एकेडमिक प्रोग्रेस यानी बच्चे के ओवरऑल रिज़ल्ट में बेहतरी आती है। इसमें स्पेशल लर्नर, बैकवर्ड, गिफ्टेड, हर तरह के बच्चों को हम डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है, गाइडेंस के थ्रू। तो ये बच्चों को हेल्प करती है कि वो अपनी तालीम को जारी रखें। जैसे टीचर अक्सर बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ें, मेहनत करें, या स्कूल नहीं छोड़ना। तो ये स्पेशल लर्नर्स जो है ना, उनको भी कैटर करती है, उनके प्रॉब्लम्स को भी गाइडेंस के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी किसी भी स्कूल के अंदर हो रही होती हैं, तो उनमें बच्चों को एडजस्ट करने के लिए गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। गाइडेंस से बच्चा वर्ल्ड ऑफ वर्क की तरफ जाता है। यानी बच्चे, गाइडेंस का मकसद ही यही होता है कि बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करें। कल को वो अपना कैरियर भी जब चूज़ करे या जिस किसी भी फील्ड में जाता है, तो उसके पास एटलीस्ट जो है ना कोई नॉलेज, स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अर्न भी कर सके। तो वर्ल्ड ऑफ वर्क की तरफ लेके जाती है गाइडेंस। ओरिएंटेशन सर्विस, ओरिएंटेशन कहते हैं ट्रेनिंग को, ठीक है। तो लोगों को या बच्चों को मुख्तलिफ सिनेरियो में एडजस्टमेंट के लिए भी गाइडेंस अपना रोल प्ले करती है। तो यही सारा काम एजुकेशन में भी हो रहा होता है। यही सारा काम सिवाय एक दो पॉइंट्स के एजुकेशन में भी हो रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन और गाइडेंस एक ही चीज़ है, ठीक है। सर एजुकेशन में गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल स्टाफ होती है या टीचर भी मैंने provide कर बताया है कि जो आप पढ़ा रहे होते हैं ये सारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है, कोई स्पेशल स्टाफ नहीं होता, ठीक है। तो ओके यही सर। टीचर ही असल गाइड में होता ये है। जो गाइडेंस है ये सर यानी कि एक इसमें रहनुमाई की जाती है, और एजुकेशन जो है उस रहनुमाई के तहत, मिसाल है मेरे ख्याल में तो दी जाती है। मिसाल है कि जैसे नई नई शाखाएं खुलती हैं, मिसाल है जैसे जैसे न्यू वेज खुलती हैं, तो ये एजुकेशन का ये मकसद है। गाइडेंस एक ऊपर है, वो रहनुमाई की जरूरत है कि आपने अगर ये पढ़ लिया है तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, अगर ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया तो यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। आपको ना गूगल मैप का पता होगा सबको, गूगल मैप क्या चीज़ है? नक्शा, जी सर, रोड्स के Yes, नक्शे sir. जो होते हैं, बिल्कुल गूगल वाले नक्शे गाइडेंस है वो गूगल मैप, ठीक है। उस्ताद है गाड़ी, ठीक है, और वो जो रोड है वो एजुकेशन है, ठीक है, सादा लफ्ज़ों में। तो गाइडेंस आपको एक रोड मैप देता है कि भाई सर ये अगर वेज हैं। टीचर आपको उन वेज से पे ले जाता है, बाकी मंजिल तक पहुंचना आपने काम है, आपका काम होता है, ठीक है ना जी। तो स्कूल बेसिकली या एजुकेशन वो मंजिलें हैं जी। सर जो मैं कह रही थी कि गाइडेंस अगर है होना लाजमी है, जिसमें पर्सनल गाइडेंस और सोशल गाइडेंस, जैसे कि सोशल गाइडेंस, क्या किस चीज़ का तो होना इससे लाजमी है? सर मतलब कोई एक्सपीरियंस पर्सन
अब गाइड कर सकता है एक्सपीरियंस तो education ना देखे ना, हो एक्सपीरियंस पर्सन ही गाइड करता है ना, इन एक्सपीरियंस तो फिर मरवा डालेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस बंदे से मतलब ये है कि जब हम कोई मशवरा लेते हैं तो उसका मशवरा फिर बड़ा फ़ायदा मंद भी रहता है, मुफीद रहता है। जो बंदा खुद नालायक तो निकम्मा है उससे तो हम नहीं लेंगे ना गाइडेंस, इसके लिए क्वालिफाइड और ट्रेन होना ज़रूरी है। गाइडेंस प्रोग्राम इन सर जी सर अगर देखा जाए मतलब उस लेवल के हिसाब से तो पहले नंबर पर गाइडेंस आएगी, गाइडेंस के बाद एजुकेशन आएगी। नहीं, एजुकेशन सारी गाइडेंस होती है, एजुकेशन बिग पिक्चर है तो ये गाइडेंस ही है। ठीक है, यानी गाइडेंस एजुकेशन का एक पार्ट है, ये नहीं है कि मतलब गाइडेंस बड़ी चीज़ है और एजुकेशन उसके अंदर आती है, नहीं ऐसे नहीं है। गाइडेंस टीचर दे रहा होता है, एजुकेशन टीचर की गाइडेंस टीचिंग है बेसिकली, तो इट इज़ नॉट ब्रॉडर देन टीचिंग एजुकेशन। तो गाइडेंस प्रोग्राम इन अ स्कूल अ प्लान सेट ऑफ सर्विसेज। अब एक स्कूल के अंदर जितनी भी तरह की गाइडेंस को प्रोग्राम स्कूल ने इनिशिएट किया है, वो पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड, सोशल से, एजुकेशनल से, वोकेशनल से, एवोकेशनल से, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो भी गाइडेंस प्रोग्राम स्कूल ऑफ़र कर रहा है वो स्कूल का गाइडेंस प्रोग्राम कहलाता है। तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि माइक ऑफ करें, इसमें ट्रेन इंडिविजुअल या टीचर होते हैं हमारे। ठीक है, तो ट्रेन इंडिविजुअल, मोहम्मद अली साहब माइक अपना ऑफ रखें ना आप। तो ट्रेन इंडिविजुअल होते हैं जो कि इंडिविजुअल से मुराद यही हमारे टीचर ही होते हैं जो कि बच्चों को डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ में उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस्ड रहते हैं या उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने मसाइल खुद हल करें। रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल, कंसर्न फॉर द इंडिविजुअल, फेलिसिटेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, ये 3 गाइडेंस प्रोग्राम के एलिमेंट होते हैं कि बच्चों को रिकॉग्नाइज करना, उनके कंसर्न यानी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना और उनकी ग्रोथ को अप्रिशिएट करना। फेलिसिटेशन का मतलब क्या होता है? अप्रिशिएट करना, प्रेज करना। ठीक है, तो इजी भी करना सर हाँ, आसान करना। ये 3 जो है फैसिलिटेट ईजी करना होता है, फेलिसिटेट ईजी करना नहीं होता, बल्कि ये किसी के वर्क को एक्नॉलेज अप्रिशिएट करना होता है। तो 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, ये 3 वो गाइडेंस के 3 एलिमेंट्स हैं। अब है काउंसलिंग। गाइडेंस को हमने समझ लिया, दूसरे नंबर पे है काउंसलिंग। मैंने बताया शुरू में कि इसमें एक इंडिविजुअल को जो प्रॉब्लम आता है उसका सलूशन उसको दिया जाता है। फेस टू फेस रिलेशन इन विच एक्सपीरियंस मेंबर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, ये देखें, एक्सपीरियंस मेंबर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल्स। ये भी एक असिस्टेंस होती है, बट ये यूँ समझ लें कि बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ डायरेक्शन की तरफ या सेल्फ सफिशिएंट बनाना नहीं होता इसमें काम। इसमें सलूशन देना, सलूशन, ठीक है, प्रॉब्लम का सलूशन देना इसमें क्या होता है? टारगेट होता है। ठीक है, कोई भी मसला है किसी को तो उसका सलूशन उसको दे दिया जाता है। ये हमारा गाइडेंस का मतलब मेन पर्पस होता है। गाइडेंस में सलूशन दिया जाता है। जी सर, यहाँ फेस टू फेस लिखा है तो गाइडेंस भी तो फेस टू फेस उसमें वो हो सकती है, फेस टू फेस होती है, लेकिन उसमें ये बात ये है कि प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दिया जाता। उसमें प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि लाजमी नहीं है सारे के सारे गाइडेंस प्रोग्राम फेस टू फेस हों, ये लाजमी भी नहीं है। ठीक हो गया ना जी। अब मिसाल के तौर पर आप कोई बुक पढ़ते हैं किसी की, और वो बुक पढ़ के आप उसमें से मतलब ये है कि अपना एक ट्रैक ले लेते हैं, किसी की स्टोरी पढ़ी, उससे अपना पाथ आप चूज़ करते हैं कि मैंने भी इसी फील्ड में जाना है। तो इसमें तो एक सिचुएशनल प्रॉब्लम होता है, इमीडिएट उसका सलूशन उसको चाहिए होता है, तो उसके लिए जो उसको हेल्प या असिस्टेंस मिलती है उसको काउंसलिंग कहा जाता है। प्रोसेस विच टेक्स प्लेस in a one-to-one relationship between individual troubled by problems with which he cannot cope with alone। और दूसरा नंबर यहाँ पे किसका होता है? एक प्रोफेशनल वर्कर का। तो काउंसलिंग में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 2। ठीक है, एक वो जो हेल्प डिमांड कर रहा होता है, दूसरा वो जो हेल्प कर रहा होता है।
اس میں میوچل رسپیکٹ، سر ٹھیک ہے، ایلیمنٹ آف سر رسپیکٹ اس کو. کو اویئرنیس کہہ سکتے ہیں سر، جی اس کو سر ہم اویئرنیس کہہ سکتے ہیں، اویئرنیس پروگرامس جو ہوتے ہیں. نہیں، اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس پروگرام آپ گائیڈنس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ہیلپ پروگرام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اویئرنیس میں تو وہی ہے کہ بچہ چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے خود مطلب یہ ہے کہ مسئلے سے باہر نکلے. تو یہاں پہ ہیلپ ہوگی، اسسٹنس ہوگی، پرابلم کا سلوشن دیا جائے گا. ریلیشن شپ شوڈ بی اسٹیبلشڈ، یعنی پازیٹیو میوچل رسپیکٹ والا ریپو ریلیشن شپ اور سیٹسفیکٹری ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا جائے گا. ایک ہوگا کاؤنسلر، دوسرا ہوگا کاؤنسلی، دونوں کے درمیان فرینڈلی اور کوآپریٹو انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیا جاتا ہے. اب اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں اسکول لائف سے تاکہ یہ دونوں چیزیں سمجھ آ جائیں. اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے نا، تو وہ 8ویں گریڈ کے بعد اسکول کے 9ویں کے انچارج کے پاس آتا ہے کہ سر میں نا مجھے مشورہ دیں کہ میں آرٹس گروپ جوائن کروں یا سائنس گروپ جوائن کروں. اب وہ ٹیچر کیا کرتا ہے، وہ بتاتا ہے بیٹا سائنس کا یہ اسکوپ ہے، یہ اسکوپ ہے، یہ اسکوپ ہے، یہ ایڈوانٹیجز ہیں، اس جگہ پہ آپ کو کیریئر یا جاب اپرچونیٹیز سائنس میں مل سکتی ہیں، اور آرٹس کی یہ ڈرا بیکس ہیں، یا آرٹس میں آگے آنے کے یہ فوائد آپ کو ہو سکتے ہیں. اب اس نے دونوں راستے اس کو بتا دیے. دیٹ از گائیڈنس. یہ کیا کہلاتی ہے؟ گائیڈنس کہلاتی ہے. اب ایک بچہ ہے، وہ اپنے وہ ہوم ورک میں اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، وہ ٹائم مینیج نہیں کر پاتا گھر جا کے نا. مطلب وہ گھر جاتا ہے، گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں، پیرنٹس اس کے ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی جو فیملی سے ہے، یا اس کے پیرنٹس جو ہے نا فائنینشلی بڑے ویک ہیں، تو وہ اس کو کام شام بھی کرواتے ہیں. اب یہ بچہ اسکول میں آگے ٹیچر کو بتاتا ہے، تو ٹیچر اس کو اب یہاں پہ بیٹا آپ رات کو اس ٹائم جب فری ہوتے ہیں سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، صبح جب اٹھتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد تھوڑی سی دیر پڑھ لیا کرو. اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سلوشن دے رہا ہے. تو اب یہ کاؤنسلنگ ہے. کاؤنسلنگ میں اب اس نے سلوشن اس کو بتایا ہے، گائیڈنس میں نہیں بتایا، اس نے رستہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کاؤنسلنگ از اسینشیل پارٹ. اب جیسے وہ ابھی آپ سوال کر رہی تھیں کہ جی اس کو ہرٹ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ کاؤنسلنگ براڈر چیز ہے، گائیڈنس براڈر چیز ہے، تو کاؤنسلنگ اس کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے نا، اس کو 2-3 پرابلم ہے. اب ان میں سے 2 پہ تو آپ اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے یہ آپشن ہے، ان میں سے چوز کر لیں. ایک پرابلم وہ آپ کو شیئر کرتا ہے، اس کا امیجیٹ سلوشن آپ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ گائیڈنس بڑی چیز ہے، کاؤنسلنگ چھوٹی چیز ہے. تو کاؤنسلنگ گائیڈنس کے اندر ہی آ جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہارٹ آف گائیڈنس از کاؤنسلنگ. کارل روجر نے کہا کہ کاؤنسلنگ از اے سروس آف ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود. آپ دیکھیں نا، اس میں ڈائریکٹ کی یا فیس ٹو فیس 1-to-1 کی بات ہے، یا پرسن ٹو، اس میں یہ چیز آپ نے کہیں نہیں پڑھی. وہ دونوں موڈ پہ ہو سکتی ہے. کاؤنسلنگ از اے سروس آف ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دا انڈیویجول وچ ایمز ٹو آفر ہم اسسٹنس ان چینجنگ ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. دوسرا ہے کاؤنسلنگ انٹرویو ایز اے پرسن ٹو پرسن. یہ ایرکسن کی ہے، ان کی پرسن ٹو پرسن ریلیشن شپ ان وچ ون انڈیویجول ود دا پرابلم نیڈز ٹرن ٹو اندر پرسن فار اسسٹنس. وہ کسی دوسرے پرسن کے پاس جاتا ہے اسسٹنس یا ہیلپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا اسکوپ کیا ہے؟ ہم ایجوکیشن کے اندر کورسز میں، ٹھیک ہے، ایجوکیشنل کورسز، آکوپیشن، جاب پلیسمنٹ، ہائر ایجوکیشن، ٹریننگ، ان مختلف جگہوں پہ ہم جو ہے وہ کاؤنسلنگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیلپ لیتے ہیں. اس سے اسٹڈی ہیبٹس، اسٹڈی سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں یا امپروو ہوتی ہیں. مینٹل ہیلتھ، ایک بندہ بڑا پریشان ہے، اس کو ٹیچر سالو کر کے پرابلم دے رہا ہے، تو اس کی مینٹل ہیلتھ مینٹین ہوتی ہے. اس سے بچے کی ایفیشنسی میکسیمائز ہو جاتی ہے، بچہ ڈسپلن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آل ٹائپس آف کاؤنسلنگ از گائیڈنس، یعنی تمام طرح کی جتنے بھی کاؤنسلنگ ہیں یہ ساری کی ساری بیسیکلی ہے گائیڈنس. یعنی کاؤنسلنگ گائیڈنس میں آتی ہے. میں بتا رہا تھا جیسے پہلے کیسے ہم کرتے ہیں. اسٹیبلش ریلیشن شپ، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک بڑا مطلب اعتماد کا رشتہ ہو. اسیسمنٹ، بچے کے پرابلم کو اسیس کرنا. سیٹنگ گولز، ٹارگٹ سیٹ کرنا. انٹرونشن، ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے جو بھی ترکیب ذہن میں آتی ہے، جو بیسٹ پاسبل سلوشن آتا ہے وہ سوچنا اور اس کو بتانا. پھر ٹرمینیشن اینڈ فالو اپ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کاؤنسلنگ سیشن ختم اور اس کے بعد اس کو فالو اپ کے. اب مثال کے طور پر 2 بچے ہیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ یا زخمی کر دیتے ہیں.
آپ بطور ٹیچر اس بچے کو جو زیادہ شرارتی ہے بلا لیتے ہیں، ہاں جی بیٹا کیوں کیا یہ کام، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ٹیچر نے بچے کو بلایا، اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ، اس کو بڑے پیار سے مطلب دونوں کو سمجھایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. پھر اسیسمنٹ، کیوں بیٹا آپ لڑتے ہو، وہ جی میرا کلر ایسا ہے تو اس لیے یہ میرے اوپر نا باتیں کرتے ہیں تو میں اس لیے ان سے لڑا ہوں. اچھا ہاں بھائی بیٹا آپ نے یہ کام ایسے ایسے کیا تو کیوں کیا، دوسرے بچے سے یا اسی پہلے والے کی بات. تو اب مطلب اسی بچے کو ہم نے اس قابل بنانا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بچہ ایسی سچویشن میں، یعنی اس کو جب بیٹا جب یہ اکٹھے ہوں یہ گروپ، آپ نے ان کی طرف نہیں جانا، ان کی طرف نہیں دیکھنا، توجہ ان کی طرف نہیں کرنی، اپنے کام سے کام رکھنا ہے. اگر یہ آپ کو زیادہ تنگ کریں مجھے آ کے بتا دینا، ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ ایک مطلب کاؤنسلنگ کریں کسی بچے کی. تو اسیسمنٹ دوسرے نمبر پہ، گول سیٹنگ، انٹرونشن اینڈ ٹرمینیشن. اب اس کے بعد آپ اسے فالو اپ سے مراد اس کا بار بار اس کو انڈر کنسیڈریشن، انڈر آبزرویشن رکھیں گے کہ کیا کوئی امپرومنٹ آئی بھی ہے یا نہیں آئی. تو امریکن کاؤنسلنگ ایسوسیشن ACA اور ڈویژن 17 یہ بھی کاؤنسلنگ سائیکالوجی، یہ ایسوسیشن ہے ورلڈ وائڈ جو چل رہی ہیں کاؤنسلنگ کی ایسوسیشن. اب اس کے بعد ہے جی ٹائپس آف کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے. ٹائپس آف کاؤنسلنگ میں 3 بیسک ٹائپس ہیں اس کی. ایک آپ نے پڑھی ہے کارل راجر کی نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ، آپ کو یاد ہوگا، پڑھی ہے نا جی، یاد ہے کسی کو؟ جی یس سر. ہاں پچھلے چیپٹر میں پڑھی ہے ہم نے. یس میزنو تھیوری کی جو ہاں ایکسپوننٹ جی. ہے. اب دیکھیں ٹائپس آف کاؤنسلنگ میں سب سے پہلے ہے ڈائریکٹ کاؤنسلنگ. دیکھیں کاؤنسلنگ میں ہم نے پرابلم کا سلوشن دینا ہے، گائیڈنس میں ہم نے بچے کو سیلف سفیشینٹ، سیلف ڈائریکشن یا سیلف ڈیپینڈنٹ بنانا ہے. ڈائریکٹ کاؤنسلنگ میں میں ٹیچر ہوں، کوئی میرے پاس آئے گا، ٹھیک ہے، میں کاؤنسلر یا ٹیچر ہوں گا تو میں اس کو اس کا سلوشن دے دوں گا، یہ ڈائریکٹ کاؤنسلنگ ہے. ٹھیک ہے. آج میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ہیڈ ٹیچر سلیکٹ ہوئے ہیں، تو پوچھ رہے تھے کہ ہمارے اسکول کا فنڈ کم آتا ہے، اس کو کیسے انکریز کیا جائے. میں نے اس کو پاسبل سلوشن دی ہے کہ اس طرح سے آپ کا فنڈ بڑھ سکتا ہے. اب یہ جو اس نے پرابلم پوچھا میں نے فوراً بتا دیا، یہ ڈائریکٹ کاؤنسلنگ ہے. ٹھیک ہے. تو ولیم سین یہ بیٹھے سامنے، ولیم سین نے جو ہے نا یہ ڈائریکٹ کاؤنسلنگ یا ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ انٹروڈیوس کروائی. دوسری ہے نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ، یہ کلائنٹ سینٹرڈ کاؤنسلنگ ہے یا کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی بھی ہے. یہ ہیومنسٹک ان نیچر ہے، ہیومنزم تھیوری میں بھی آپ نے یہ پڑھی تھی نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ. کارل راجر جو ہے اس نے یہ دی. ٹھیک ہے. اس کا فوکس انٹرپرسنل ریلیشن شپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس تھیوری میں یا اس کاؤنسلنگ کی ٹائپ میں تو اس کو نان ڈائریکٹڈ تھراپی، نان ڈائریکٹڈ کاؤنسلنگ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں سلوشن کوئی کاؤنسلر خود نہیں بتاتا، بلکہ وہ بچے سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کلائنٹ یا کاؤنسلی جو ہے اسی سے سننا چاہتا ہے اور پھر اسی کے اکارڈنگ وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کو پرابلم کا سلوشن دیتا ہے. یعنی اس میں بچہ ہی سورس آف نالج ہوتا ہے اس کاؤنسلر کے لیے، یا کوئی انڈیویجول جس کا پرابلم ہوتا ہے اس کو سنتا ہے تاکہ اس کو صحیح سمجھ آ سکے یا سمجھ لگ سکے یا سمجھا سکے کہ اس پرابلم کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. تو نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ چپ کر کے سنتا ہے، سارے اس کی مطلب بالکل فری ٹو ٹاک ہوتا ہے جو کلائنٹ یا کاؤنسلی ہوتا ہے. پھر ہے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی. تو یہاں پہ وہ کلائنٹ کے ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے اس کے پرابلمز اور جو سجیشن وہ اپنے اس میں پرابلم میں خود کچھ نہ کچھ کلو دے رہا ہوتا ہے تو اسی سے وہ سلوشن نکالتا ہے. بیکمنگ اے پرسن، تو اس میں ریئل ہیومن کنیکشن، ایمپتھی، جینینس کے ساتھ جو ہے نا جو کاؤنسلر ہے وہ کیا کرتا ہے، مطلب اس کو کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس کا پرابلم اسی طرح سے حل ہو جس طرح اس نے مطلب جس طرح کی سچویشن میں یہ پھنسا ہوا ہے تو جو اس نے پاسبل آنسر دیے. پرسن سینٹرڈ تھراپی یا اپروچ، تو اس میں یہ صرف اسکول کی حد تک نہیں ہے. پرنسپل بیانڈ کاؤنسلنگ ٹو ایجوکیشن، ریلیشن شپ، گروپ اینڈ سوشل سیٹنگ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ کسی کے کوئی مطلب یہ کہ جس بھی سچویشن یا جس بھی فیلڈ آف لائف کے پرابلم ہے تو ان کو ہم
ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ اسی سے سن کے اس کے پرابلمس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, سولوشنز پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نان ڈائریکٹیو ہے, اس میں پرابلم بھی کونسلی بتائے گا, کلائنٹ بتائے گا, اور کلوز بھی دے گا کچھ کہ یہ مطلب پاسبل سولوشنز ہیں, اس سے اس کی کنورسیشن سے ہمیں پتہ چلے گا. یہ نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ہے. تھرڈ جو کیٹیگری ہے ایکلیکٹک کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے. ایکلیکٹک کاؤنسلنگ ایڈورڈ بارڈن کی ہے دی ہوئی. اب یہ کمبینیشن ہے ڈائریکٹیو اور نان ڈائریکٹیو کا. یعنی اب دیکھیں نا, ایک بندے نے 4-5 مسائل بتائے آ کے, کچھ پرابلمس کے سلوشن تو آپ نے اس کو ڈائریکٹلی بتا دیے, کچھ کے اسی کی باتوں سے آپ نے اخذ کی اور پھر اس کو بتائے. یہ ایکلیکٹک کاؤنسلنگ ہوگی جس میں آپ اپنے طرف سے بھی اس کو سجیشنز یا سلوشن دے رہے ہیں اور اس کے آنسر سے بھی سلوشن نکالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے ہائپنو کاؤنسلنگ, اس کو ہائپنو تھراپی بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں کاؤنسلنگ اور ہائپنوسس دونوں چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے. ہائپنوسس ہم نے پڑھا تھا کہ کسی شخص کے اندر نا مطلب یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ پاور یکدم فال ڈاؤن کر جاتی ہے. یعنی وہ اس حد تک کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ وہ نا اپنا فیصلہ خود نہیں کر پاتا. لیکن اس کو ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا سیدھا سادہ بندہ ہے, جو اس کے کان بھر دے یہ وہی بات کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہائپنو کاؤنسلنگ یہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ریلیٹیوز میں بھی ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا ہے جو انتہائی شریف ہوتا ہے بیچارہ, اس کو جو جدھر سے مروڑ دے پھیر پھور دے وہ ادھر ویسی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ملٹن ایچ ایرکسن نے, یہ امریکن سائیکیٹرسٹ تھے, سائیکالوجسٹ تھے, تھراپسٹ تھے, اس نے یہ دی تھی ہائپنو کاؤنسلنگ. تو اس نے کہا دو چیزیں, ایک تو کاؤنسلنگ, دوسرا ہائپنوسس. یہ وہ انڈیویجول جو اپنی کلیئر کٹ ڈیسیجن نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے, وہ ان کو تھوڑی سی سجیشن دی جائے تو وہ پھر ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, ڈیسیجن اپنے لیتے ہیں. تو اس میں ہائپنوسس اینڈ کاؤنسلنگ دونوں. اسی طرح ہے شارٹ ٹرم کاؤنسلنگ, امیجیٹ کسی پرابلم کے سلوشن کی. لانگ ٹرم کوئی پرابلم کوئی پرولونگڈ ہے تو اس کے لیے جو کاؤنسلنگ ہوگی وہ بھی پرولونگڈ ہوگی. انفارمل کاؤنسلنگ, انفارمل بغیر کسی ٹریننگ کے, بغیر کسی آپ کہہ لیں کہ فارمل جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں ان کے بغیر, ٹھیک ہے نا جی. انفارمل ایسے بیٹھے بٹھائے کوئی سلوشن دے دینا. پروفیشنل کاؤنسلنگ, یہاں پہ جو ٹرینر ہوگا وہ, جو کاؤنسلر ہوگا وہ ٹرینڈ انڈیویجول ہوگا, کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ہوگا. کاؤنسلنگ کی سٹیجز کتنی ہیں؟ انیشیل ڈسکلوجر, ان ڈیپتھ ایکسپلوریشن اینڈ کمٹمنٹ ٹو ایکشن. 3 چیزیں ہیں جی. ڈسکلوجر, پرابلم کو ڈسکلوز کرنا, ٹھیک ہے. ان ڈیپتھ ایکسپلوریشن, بچے سے مکمل ڈیٹیل سننا سمجھنا تاکہ سمجھ آ سکے کہ جی ہم نے اس کا سلوشن دینا کیسے. کمٹمنٹ ٹو ایکشن, پھر اس کا پرابلم کا سلوشن دینا اور بچے کو کمٹ کرنا کہ جی اس نے یہ ایکشن ایسے ہی لینا ہے. فیملی ہسٹری, پرسنل ہسٹری, ایجوکیشنل ہسٹری, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کاؤنسلنگ میں. سگمنڈ فرائڈ نے کیس اسٹڈی میتھڈ یوز کیا, ٹھیک ہے. یعنی پرسنالٹی پرابلمس کو کیس اسٹڈی, یعنی کسی ایک اسپیسیفک پرابلم کو لانگر ڈیوریشن کے لیے اسٹڈی کرنا کیس اسٹڈی کہلاتا ہے. جونز نے کہا کہ جو کاؤنسلر ہے مسٹ بی گریجویٹ. تو جو ریسنٹ ٹرینڈز ہیں نا کاؤنسلنگ کے اندر, وہ پروفیشنلائزیشن آف ٹریننگ آف اسکول کاؤنسلر ہے. یعنی ان کو پروفیشنل ہونا چاہیے, ہر ایک بچے کے ہر ایک پرابلم سے متعلق ان کو سلوشن کا پتہ ہونا چاہیے. جی کیا ایشو ہے جی؟ سر ٹولز کون سے یوز ہوں گے کس کے لیے؟ ڈیٹا کلیکشن یا کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنے آبزرویشن کے لیے آپ آبزرویشن کر سکتے ہیں, انٹرویو کر سکتے ہیں, کوئی کویسچنر بنا سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے وہ تو مطلب یہ ہے کہ زبانی جو سوال جواب کیے جاتے ہیں اسی سے ہی ٹیچر کے مائنڈ میں انفارمیشن بچے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اب یہ ہے جی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ میں ڈفرینس. اب جی کوئی آپ میں سے بتانا چاہے یہ ڈفرینس؟ سر گائیڈنس میں ڈائریکشن پرووائڈ کی جاتی ہے, کاؤنسلنگ میں مکمل سولوشن بتایا جاتا ہے. گائیڈنس جو ہے نا براڈر کمپیئر ٹو کاؤنسلنگ, کاؤنسلنگ پارٹ ہے یا ہرٹ ہے گائیڈنس کی.
براڈر ان اسکوپ ہے گائیڈنس، یہ نیرو ان اسکوپ ہے. یہ پریونٹیو اور ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹل ہے. یہ پریونٹیو بھی ہوتی ہے ڈیولپمنٹل اور ریمیڈیل بھی، جہاں پہ ضرورت ہو دوبارہ بھی یہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. تو یہ گائیڈنس ورکر کرتے ہیں. اس کے لیے ٹرین پروفیشنل لوگ چاہیے. جس نے سلوشن دینا ہے تو وہ بڑا ٹرین ہونا چاہیے. تو یہ ایجوکیشن کا ایک کی پارٹ ہے گائیڈنس، ٹھیک ہے، جبکہ کاؤنسلنگ گائیڈنس کا ایک کی پارٹ ہے. تو اس میں انٹرویو ٹیکنیک، انٹرویو کا گائیڈنس میں انٹرویو کوئی ٹیکنیک ہے اس میں نہیں ہوتی. اس میں انٹرویو بیسک ٹیکنیک ہے. انٹرویو کاؤنسلنگ میں بیسک ٹیکنیک ہے. یہ ہول سروس ہے، یہ پارشل ہے کیونکہ یہ کمپوننٹ ہے کہ اس کا گائیڈنس کا. تو یہ کی ڈفرینسز تھے ان دونوں کے. آخری ٹاپک کیریئر اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ. کیریئر کس کو کہتے ہیں؟ کسی انڈیویجول نے یا گروپ آف انڈیویجولز نے کوئی ایک اسپیسیفک آکوپیشن کو پروفیشن جو چوز کیا ہوتا ہے اس کو کیریئر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیریئر از اے لائف سٹائل کانسیپٹ. ٹھیک ہے، اب میں سپوز کریں کہ اگر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میری جاب ہے تو میں ایک ایجوکیٹر ہوں تو یہ میرا کیریئر ہے. تو مطلب مجھے 8 سال ہو گئے جاب میں، تو اب آگے پتہ نہیں اللہ نے کتنی زندگی لکھی ہے، نہیں تو 60 سال تک تو یہ سروس کرنی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لائف سٹائل کانسیپٹ انوالونگ جرنی تھرو لرننگ سیکوینس آف ورک اینڈ ادر اسپیکٹس. ٹھیک ہے، تو اب ہر ایک شخص کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. وہ صلاحیت بیسیکلی اس کی کمپیٹنسی ہوتی ہے کہ اس نے کسی بھی فیلڈ آف لائف کے اندر جو ہے نا وہ اپنی میکسیمم آؤٹ پٹ وہ جو دے سکتا ہے وہ دے. بہت سے لوگ مطلب ان کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا اور وہ پھر اس کیریئر کو جوائن کر کے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود اتنے شرمیلے ہوتے ہیں، کلاس کے سامنے ان کی آواز مشکل سے ہی آدھی کلاس تک پہنچتی ہے اور وہ دوسروں کو پھر ٹیچ جو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کے لیول کا کیریئر نہیں ہے. ایسے لوگوں کو آفس کا کوئی ورک دینا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں بیٹھ کے آرام سے ایک ہی کمرے میں اپنا کام کرتے رہیں. اچھی کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے، ٹالرنس ہونا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے، لیٹسٹ نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کی اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ ہمارے جو ٹیچر ہے اس کے اندر یہ کمپیٹنسیز ہونی چاہیے. یہ ہم 10 NPSTs ہیں، 10 نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز ان پاکستان، وہ بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کسی چیپٹر میں. تو کمپیٹنسی جو ہے نا کیریئر کے لیے کی پوائنٹ ہوتا ہے. از این ایبلٹی ٹو اپلائی ٹو پریکٹیکل سچویشن دا اسینشیل پرنسپل اینڈ ٹیکنیک آف اے پرٹیکولر فیلڈ. Those skills, concept and attitudes needed by all workers regardless of their occupations or specific job. وہ صلاحیتیں جو تمام لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، تمام ورکرز کے اندر ہونی چاہیے. کسی بھی فیلڈ کے کسی بھی ورکر کے اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے جو بیسک ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، ان کو کمپیٹنسیز کہا جاتا ہے. اب ہے جی کیریئر پلاننگ. کیریئر پلاننگ سے کیا مراد ہے؟ اب جیسے اس وقت آپ میں سے جن کی جابز نہیں ہیں تو وہ اس پلاننگ فیز پہ ہیں کہ انہوں نے کون سا کیریئر چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ ٹیچنگ میں جائیں گے، ایڈمنسٹریشن میں جائیں گے، کسی سول میں جائیں گے، کسی ڈیفنس کے انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنا چاہیں گے، جرنلزم کو، آرٹ کو، سائنس کو، کس ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ ان کی کیریئر پلاننگ ہے. کیریئر کاؤنسلنگ. کیریئر کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کون سا کیریئر چوز کرنا ہے. کیریئر پلاننگ میں آپ اب پلان کریں کہ کون سے میں آپ نے جانا ہے. کاؤنسلنگ میں آپ جو ہے نا کسی بھی اسپیسیفک کیریئر، کوئی ایجوکیشن سے ہو سکتا ہے، ووکیشن سے، مارکیٹ سے، کوئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، آپ اس کے اباؤٹ انفارمیشن گین کرتے ہیں، لیتے ہیں کسی سے کہ یہ کیریئر کیا مجھے چوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوگی. آپ کو اس کیریئر میں کیا کیا یہ میری پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. کیریئر ایکسپلوریشن. اپنی انٹرسٹ اور اپنی ایبلٹیز، ایپٹیٹیوڈ ایبلٹیز کو کہتے ہیں، اپنی انٹرسٹ اور ایبلٹیز کے اکارڈنگ ڈفرینٹ کیریئرز کو ایکسپلور کرنا. کیریئر مینٹورنگ. کیریئر مینٹورنگ سے مراد یہ ہے جیسے جو ہوتے ہیں نا ذہین فتین والدین جو چاہتے ہیں ان کے بچے آگے بڑھیں، تو وہ ایک تھا آواز میری آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں، تو وہ نا جی سر ایک اسی طرح ایک اور پتہ نہیں تھا میرے خیال میں، وہ بھی کوئی بادشاہ تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو
بنانا تھا اپنے بعد بادشاہ، تو اس نے نا ایک اس کی دکان پہ، سنار کی دکان پہ جا کے اس کو بٹھایا اپنے بیٹے کو کہ یہ کچھ عرصہ یہاں سنار کی دکان. اب سنار نے کیا کیا، صاف ظاہر ہے کہ اس نے اس کو وہ کام سکھانا تھا، تو وہ پہلے 1 مہینہ اس سے دکان کی صفائی، اب بادشاہ کا بیٹا ہے، اس سے دکان کی صفائی کرواتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا تھوڑا کام کی طرف راغب کیا، کام پہ لگایا. تو لوگ آتے، چیزوں کا ریٹ پوچھتے، چلے جاتے، مطلب آدھا گھنٹہ گھنٹے کی ڈسکشن ہوتی اور وہ کوئی بھی چیز نہ لیتے اور واپس چلے جاتے. شروع میں تو وہ بچہ جو اتنے مطلب یہ ہے کہ آئیڈیل انوائرمنٹ میں جس کی اس کی جو پروان چڑھا تھا، وہ ایک دکان پہ بیٹھا ہر چھوٹے بڑے بندے کی بات سن رہا ہے اور استاد کے حکم پہ کبھی جوتے سائڈ پہ کر رہا ہے، کبھی جھاڑو دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو کبھی ڈسٹنگ کر رہا ہے، تو وہ سارے کام کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی مینٹورنگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، کیریئر مینٹورنگ. آپ کسی بھی فیلڈ میں، کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے، کسی سینئر ٹیچر کے پاس، کوئی ڈاکٹر اچھا بننا چاہتا ہے، اچھے کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ وہ بیٹھ، کوئی اینکر بننا چاہتا ہے، کسی بڑے اینکر کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھتا ہے اور اس سے گر سیکھتا ہے. اس کو کیریئر مینٹورنگ کہا جاتا ہے. پیئرنگ اسٹوڈنٹس ود ایڈلٹس ان کمیونٹی فار لرننگ ریلیٹڈ ٹو ورک اور ادر کیریئر ایشوز. کیریئر سپورٹ، جو مٹیریل ہم دیتے ہیں بچوں کو، وہ ہیومن ہو سکتا ہے، کوئی ٹیچر، کوئی ٹرینر ہو سکتا ہے، کوئی مٹیریل ہم دیتے ہیں، وہ کیریئر سپورٹ کہلاتی ہے. کیریئر چینج، ایک شخص اپنا ایک کیریئر، ایک پروفیشن، آکوپیشن یا جاب چینج کر کے دوسری جوائن کرتا ہے، یہ کیریئر چینج کہلاتا ہے. 3 سے 5 مرتبہ عام طور پر، عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ کیریئر چینج کرتے ہیں. کیریئر کلسٹر. کیریئر کلسٹر سے مراد یہ ہے کہ اسکول کے کریکولم کے اندر نا، اسکول کی ٹیکسٹ بکس کے اندر وہ چیزیں، وہ نالج دیا جاتا ہے جو بعد میں بچے نے جون سے کیریئر میں جانا ہوتا ہے. اب جیسے FSC پری میڈیکل میں ہم بچے کو وہ تعلیم دیتی ہیں جو بعد میں بچے نے میڈیکل سائنس میں جا کے پڑھنی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں تو خیر یہ چیزیں نہیں ہیں کیریئر کلسٹر کی، لیکن کچھ ایڈوانس کنٹریز کے اندر ہیں، وہ بچوں کا ایپٹیٹیوڈ دیکھ کے اسی کے اکارڈنگ ان کی جو کریکولم گروپ ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. کوآپریٹو کیریئر ایجوکیشن. کوآپریٹو کیریئر ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ ورک سائٹ پہ نا کمپیٹنسیز بچے کے اندر ڈیولپ کی جائیں گی یا کسی انڈیویجول کے اندر ڈیولپ کی جائیں گی. ورک سائٹ سے مراد جس جگہ، جس فیلڈ یا انڈسٹری کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے، اسی جگہ پہ جا کے کیا کیا جائے گا، اس بچے کو ٹریننگ دی جائے گی. یہ کوآپریٹو کیریئر ایجوکیشن ہے. فری لانسنگ کیریئر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک اسپیسیفک آرگنائزیشن کو جوائن نہیں کرتے، جو جن کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، یہ اس کمپنی کا کام کر لیتے ہیں اور پھر اگلی کمپنی، ان کو فری لانسنگ کیریئر کہا جاتا ہے. یہ کسی ایک اسپیسیفک آرگنائزیشن کے ساتھ باؤنڈ ہو کے کام نہیں کرتے. پریپریٹری سروس، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جانے کے لیے، جو تیاری کے لیے، جوائن کرنے کے لیے جو سروسز آفر کی جاتی ہیں کہ آپ یہ امتحان اس طرح سے پاس کر سکتے ہیں، اس کو پریپریٹری سروس کہا جاتا ہے. پھر ہے کیریئر کاؤنسلنگ. کیریئر کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے کہ انڈیویجولز کو انفارم ڈیسیجنز دینا، انڈیویجول کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے انفارم ڈیسیجن، پری ڈٹرمنٹ ڈیسیجنز وہ کریں. ٹھیک ہے نا جی، اپنے نالج کی بیس پہ، اپنی ڈگریز یا سبجیکٹس کی بیس پہ، اپنی ایبلٹیز کی بیس پہ، انٹرسٹ کی بیس پہ وہ ڈیسیجن جو لے، یہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. کہ آپ اس کو CV دکھائیں گے کسی کاؤنسلر کو، ٹھیک ہے، اپنی صلاحیتیں بتائیں گے، خوبیاں خامیاں، تو وہ پھر آپ کو ڈائریکٹ کرے گا کہ یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو یہ سبجیکٹ، یہ آپشن، یہ چیز چوز کرنی چاہیے. یہ کیریئر کاؤنسلنگ کہلاتی ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کی کچھ تھیریز ہیں، ان میں سب سے پہلے ہالینڈ تھیوری آف ووکیشنل چوائس ہے، جوہن ہالینڈ کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولز کے اندر نا مخصوص صلاحیتیں، ٹریٹس یا کوالٹیز ہوتی ہیں. ہر ایک انڈیویجول ڈفرینٹ ٹائپ، کچھ ریئلسٹک ہوتے ہیں، کچھ انویسٹیگیٹو، کچھ آرٹسٹک، کچھ سوشل، کچھ انٹرپرائزنگ، کچھ کنونشنل، یعنی کچھ ہوتے ہیں جو کنزرویٹو، کچھ ڈائنامک ماڈرن تھنکنگ کے حامل ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو نا اپنی ڈومیننٹ پرسنالٹی ٹائپ کے اکارڈنگ کیریئر چوز کرنا چاہیے، تبھی جا کے یہ فٹ ہوں گے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ بندے کے اندر شائنس بہت زیادہ ہے اور وہ ایک بڑی پبلک پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سارے دن اس نے جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، تو یہ اس کے
ایپٹیٹیوڈ کی جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ڈومیننٹ پرسنالٹی ٹریٹ یا ٹائپ ہے اسی کے اکارڈنگ کیریئر چوز کرنا چاہیے. ٹریٹ اینڈ فیکٹر تھیری فرینک پرسن ولیمسن نے دی، یہ بھی اوپر والی سے ریلیٹڈ ہے. بس اس میں یہ ہے کہ ایک بچے کی یا ایک انڈیویجول کی ایبلٹیز کو، انٹرسٹ کو، ٹریٹس کو کسی بھی جاب سے ریلیٹڈ جو ریکوائرمنٹ ہے ان کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹریٹ اینڈ فیکٹر تھیری ہے. اس کے بعد ہے سوشل لرننگ تھیری، البرٹ بنڈورا کی ہے. تو یہ آپ نے پڑھا ہے پچھلے چیپٹر کے اندر کہ بچے دیکھتے ہیں مختلف کیریئرز کو، کوئی سی ایس پی بننا چاہتا ہے، کوئی پولیس میں جانا چاہتا ہے، کوئی اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہے، کوئی اچھا یوٹیوبر بننا چاہتا ہے. تو جو جس کو مطلب یہ ہے کہ دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے تو اس کے جیسا بننا چاہتا ہے. تو یہ سوشل لرننگ تھیری ہے. پھر ہے سوپرز ڈیولپمنٹل سیلف کانسیپٹ تھیری، ڈونلڈ سوپر کی تھیری ہے جس میں اس نے کہا کہ کیریئر ڈیولپمنٹ ایک لائف لانگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کی چوائسیز چینج ہو جاتی ہیں اور اس کے انٹرسٹ چینج ہو جاتے ہیں. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیریئر جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود چینج ہوتا رہتا ہے. بس جی یہ لاسٹ 2-3 تھیریز رہ گئی ہیں جی. اس کے بعد ہے گاٹفریڈسن تھیری، ٹھیک ہے. سرکمسکرپشن اینڈ کمپرومائز تھیری ہے. یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ انڈیویجول کی جو کیریئر چوائسیز ہیں نا وہ ان کی اپنی پرسیپشن، ٹھیک ہے، کہ کون کون سے آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایجوکیشن اور اکانومک فیکٹرز ہیں ان پہ بھی. یعنی اب مثال کے طور پر آج کے دن میں اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں اب گورنمنٹ جاب جو ہے وہ لم سم اس پہ ہے، نہ کانٹریکٹ ہے نہ پرماننٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اب ایک بندہ اگر کیریئر اپرچونٹی چوز کرے گا تو اویلیبل اپرچونٹیز یہی ہیں، صاف ذرا اب ریگولر یا کانٹریکٹ جاب تو ہے نہیں، تو وہ انہی گیون میں سے کوئی ایک دیکھے گا کہ جو اس کے لیے موسٹ فٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے، یا کسی بھی فیلڈ آف لائف کے اندر اس کی امپورٹنس کیا ہے اس جاب کی. جیسے پنجاب میں اب پیرا فورس جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے. پیرا فورس کا کام مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے رولز ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کروانا ہے. اب فرض کریں ایک بندہ دیکھتا ہے کہ جی اب کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے اور میری ہائٹ بھی اچھی ہے تو مجھے اس ڈپارٹمنٹ کو، وردی والی جاب کو جوائن کر لینا ہے. تو یہ فریڈسن کی جو ہے تھیری پہ یہ بات فٹ آئے گی. سوشل کوگنیٹیو کیریئر تھیری رابرٹ لینٹ کی، اسٹیون براؤن ہیں اور گیل ہیکٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک انٹر پلے ہے انڈیویجولز کے بلیف اور اس کی جو سیلف ایفیکیسی، یعنی ایک شخص کی صلاحیتیں اور انوائرمنٹل فیکٹر کے درمیان جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، ایک انٹر پلے ہے، ان بٹوین سٹیج آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. ایک شخص کے کیا اس کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے، یہ کیپیسٹی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے انوائرمنٹل فیکٹر ہیں. مثال کے طور پر اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، مثال کے طور پر وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے. اب جو لوگ جو ہے نا وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں وہ چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں آگے پڑھ بھی لوں گا، ساتھ میں کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کر لوں گا. تو یہ سوشل کوگنیٹیو تھیوری یہی کہتی ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹر پلس انڈیویجولز کے بلیو، یہ دونوں چیزیں مل کے اس کے کیریئر کو چوز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. لاسٹ 2 تھیریز ہیں جی. کرم بولٹس سوشل لرننگ تھیری یا کیریئر ڈیسیجن میکنگ، جوہن کرم بولٹس کی تھیری ہے. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ امپورٹنس آف لرننگ، کیریئر لرننگ ایکسپیرینسز، چانسز، ایونٹس، سوشل انفلوئنسز ان ڈیسیجن میکنگ، کیریئر ڈیسیجن میکنگ. تو جو ایک بندے نے 2-3 مختلف جگہوں پہ کام کیا تو اس کو کون سا زیادہ بیسٹ لگا، تو یہاں پہ اس میں اس گیون آپشنز میں سے، آلٹرنیٹیو میں سے ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے. کیوس تھیری رابرٹ پرائر اینڈ جیم برائٹ کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیریئر ڈیولپمنٹ نان لینئر انپریڈکٹیبل ہے، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں تو میں سب سے پہلے پرائمری اسکول ٹیچر بنا، مجھے نہیں تھا پتہ کہ میں SSC یا AEO بن جاؤں گا کچھ ٹائم کے بعد. تو وہ پھر میں 2 ماہ صرف میں نے بطور SST میں نے کام کیا، پھر میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر میری سلیکشن ہو گئی. تو
کیوس افراتفری کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کیریئر جو ہے نا کوئی فکس نہیں ہوتا اور کیریئر بدلتے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ لاسٹ 2 سلائیڈز ہیں جی. جاب شیڈوئنگ. جاب شیڈوئنگ سے مراد ایک بندہ کسی جگہ جاتا ہے, کوئی فارمرز ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں, پھر ان کے کام سے متعلق ان سے انٹرویو کرتا ہے. تو کسی بھی فیلڈ آف لائف سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا جا کے آبزرو کرنا اور ان کے کام سے متعلق ان سے سوال جواب کرنا جاب شیڈوئنگ کہلاتا ہے. جاب انالیسس. جاب انالیسس سے مراد یہ ہے کہ اس جاب کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے, کون کون سے پروسیجر ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں اس جاب میں. جاب انریچمنٹ. جاب انریچمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں سیلری بھی انکریز ہوتی ہے اور ٹاسک بھی انکریز ہوتے ہیں. ورکرز کو سیلری انکریز کا, مثال کے طور پر ایک سکول میں 5 ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ ٹیچر اور چاہیے سپوز کریں 3, تو انہی ٹیچرز کو پہ برڈن بڑھا دیا جائے گا اور ان کو سیلری زیادہ دی جائے. تو یہ جاب انریچمنٹ کہلاتی ہے. جاب انلارجمنٹ کیا ہے کہ اب انہی کو سیلری نہ بڑھائی جائے لیکن کام کا برڈن بڑھا دیا جائے. یہ جاب انلارجمنٹ کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہے جاب روٹیشن. جاب روٹیشن کے ایک ڈپارٹمنٹ سے یا ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ پہ آپ کسی بندے کو تعینات کرتے ہیں, یہ جاب روٹیشن ہے. جاب انگیجمنٹ کہ ایک بندہ کتنے ایموشنز کے ساتھ, کتنی موٹیویشن کے ساتھ اپنی جاب کرتا ہے, جاب انگیجمنٹ ہے. اکمپلشمنٹ. اسٹوڈنٹ نے جو اپنے کیریئر کے لیے جو کچھ اچیو کیا ہوتا ہے وہ ان کی اکمپلشمنٹ کہلاتی ہے. ڈپارٹمنٹلائزیشن. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے, کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے مختلف یونٹس کو ڈیوائڈ کر دینا کہ یہ آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ ڈپارٹمنٹلائزیشن کہلاتا ہے. ڈویژن آف لیبر. تو اس میں جو ورکرز ہیں یا ٹیچرز ہیں یا جو بھی ہماری لیبر ہے اس کو بھی فردر ڈیوائڈ کر دینا, ہر ایک کو الگ الگ جو بھی اس کا ٹاسک ہے دے دینا. انفیوژن. کیریئر ایجوکیشن کو اسکول سبجیکٹ میں شامل کرنا انفیوژن کہلاتا ہے. انٹرنشپ 1-to-1 ریلیشن شپ ہے جس میں کسی ٹرینی کو, ٹھیک ہے, ایکٹیو پارٹیسپیشن کرائی جاتی ہے ریئل ورلڈ ٹاسک کے اندر اور اس میں ان کو ہینڈز آن ایکسپیرینسز دیے جاتے ہیں. اپرنٹسشپ شاگردی کو کہتے ہیں, کسی کے انڈر رہ کے جو ٹریننگ لینا, کوئی اسکل سیکھنا, یہ اپرنٹسشپ کہلاتا ہے. ایٹریبیوٹس. کسی چیز کی کوالٹیز کو کہا جاتا ہے, کریکٹرسٹکس کو کہا جاتا ہے. فالو اپ پروگرام. یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی شخص کتنا جو ہے نا کسی بھی اس میں کام کے اندر صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا جو اس کو ڈیوٹی اسائن کی گئی. نروس اسٹوڈنٹ. ریسٹ لیس کنفیوز اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے. پرابلمیٹک اسٹوڈنٹ جن کے پرابلم سالو نہیں ہوتے. اسٹریس. کسی لانگر ڈیوریشن کے لیے جو مینٹل ٹینشن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. نیوروسس. دماغی کوئی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی کوئی ایلمنٹ ہے. فیسڈ پرابلم. یہ وہ پرابلم ہوتا ہے جس میں آپ صحیح پرابلم کی جگہ اس کا کوئی آلٹرنیٹیو پرابلم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے سوال, اور کسی نے آپ کو کوئی قرضہ لیا, آپ سے کوئی پیسے لیے اور واپس وہ نہیں کر رہا, تو آپ جو ہے نا وہ اپنے بجائے کہ جی وہ میں ایسے جا رہا تھا تو وہ ایک بندہ دوسرے سے پوچھ رہا تھا یار کہ کوئی ایسا سلوشن بتاؤ کہ اگلا بندہ ناراض بھی نہ ہو اور پیسے بھی واپس مل جائیں. اب اپنے پرابلم کے بجائے کسی اور کا پرابلم جو ہے نا وہ سامنے لایا جا رہا ہے, یہ فیسڈ پرابلم کہلاتا ہے. اس کے بعد آئسولیٹڈ اسٹوڈنٹ. وہ اسٹوڈنٹ جن کو دوسرے بچے کسی گروپ کے اندر شامل نہیں کرتے, آئسولیٹڈ اسٹوڈنٹس کہلاتے ہیں. جی بھائی, یہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کا ابھی چیپٹر جو تھا آپ کا اس کا ایک ہی لیکچر تھا, یہ آپ کا کلوز ہو گیا. تو یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر بلوچستان سے ہیں جو ہمارے سیشن میں اس وقت ایڈڈ ہیں ڈی ایل او کے گروپ میں, تو ان سب کو میں بتاتا چلوں کہ جو بلوچستان پبلک سروس کمیشن نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ سلیبس دیا تھا ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر کا, اس میں 5 چیپٹر شامل تھے اور الحمدللہ آج ہم نے 5 کے 5 چیپٹر مکمل کر لیے ہیں. اب وہ لوگ جو لیکچر ایجوکیشن کی تیاری کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس پرنسپل جس کا سلیبس ابھی ڈیفائن نہیں کیا بی پی ایس سی ہیں, بٹ صاف ظاہر ہے اس میں یہی ایجوکیشن کی چیزیں شامل ہوں گی,
تو ان کا اب بھی سیشن آگے کنٹینیو رہے گا. تو ہم نے بلوچستان والوں کو یہ آفر بھی کی تھی کہ ایک ہی فیس میں مکمل دونوں پوسٹ کی تیاری ہم آپ کو کرائیں گے. تو ابھی آپ لوگوں کے جو آگے لیکچر تھوڑے سے چلیں گے، لیکن ڈی ایل او کے لیکچر 33 پہ ختم ہو گئے. اب آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی باقی جو باقی صوبوں سے، فیڈرل، پنجاب، سندھ سے ہمیں جنرل پیڈاگوجی کے لیے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تو یہ سارا کورس ہی ایم سی کیوز بیسڈ ہے، تو آپ تو ساتھ جڑے رہیں گے. جی بھائی کوئی سوال؟